ہوگا نہ کم کسی سے وقار معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک عظیم صحابی رسول گزرے ہیں۔ وہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے عظیم منصب پر فائز فرمایا تھا۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی اور امین کے لقب سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت پر قائم رہنے والا بنا اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ اور ایک موقع پر ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے بچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں منکرین ختم نبوت کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر لوگوں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کا کیوں تذکرہ کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان معاویہ جیسا بہادر انسان موجود ہے، اور ان کو اردن کا گورنر مقرر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہ صرف ان کی گورنری کو برقرار رکھا بلکہ پورے ملک شام اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے کا گورنر بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بڑا قاضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ہیں اور فقہائے صحابہ میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے عظیم صحابی کی شان میں بعض لوگ گھٹیا لب و لہجہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک علی قادری صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی گھٹیا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم معاویہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے بڑوں نے کف لسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ ہم معاویہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ علی قادری صاحب، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھا کر خاندان نبوت پر انگلی اٹھانے کی حرکت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے رحمت کے مستحق قرار پائے ہیں۔ انہوں نے پہلا بحری بیڑا بنا کر اسلامی تاریخ میں عظیم کارنامہ انجام دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کے مستحق ہوئے ہیں۔ علی قادری صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کا پیغام بھیجا تو ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سادے کاغذ پر نیچے اپنی دستخط کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ حسن اس کاغذ پر جو بھی لکھ دیں گے معاویہ کو منظور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا اور وہاں پر انہوں نے پوری خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کو سنبھالا ہے اور 65,64,000 مربع گز زمین پر اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ علی قادری صاحب، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انگلی اٹھا کر ان کی شان میں نہیں بلکہ اپنی بچی کچی عزت کو نیلام کرنے کی حرکت کی ہے۔ سورج پر تھوکنے کی وجہ سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا، سورج کی جانب تھوکنے والے کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ نے وہ حرکت کی ہے۔ آپ اپنے نام کے آگے قادری لکھتے ہیں۔ میں آپ کو سلسلہ قادریہ کے امام
پیر پیراں شیخ جیلاں قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں میں راستے میں بیٹھا رہوں اور یہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرے اور ان کے گھوڑے کے پیروں کی دھول میرے بدن کو لگ جائے تو یہ میری بخشش اور نجات کے لیے کافی ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ کسی نے بہت اچھا کہا تھا، معاویہ وہ نام ہے جو دلوں میں چھپی ہوئی رافضیت کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ ایک ٹی وی کے اینکر نے اللہ کے ایک ولی کی شان میں گستاخی کی تو تمام کے تمام علماء نے اپنا مذمتی بیان دیا، اور اسی ٹی وی کے ڈیبیٹر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی تو سارے علماء اور مشائخین اپنے دنیاوی اور ظاہری تعلق کی خاطر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا تعلق فانی تعلق ہے، حضرات صحابہ سے ہمارا تعلق باقی تعلق ہے، اس تعلق کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور حضرات صحابہ کی شان میں جو بھی گھٹیا لب و لہجہ اختیار کرے اس کے خلاف متحدہ طور پر آواز اٹھانا یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور اہل سنت ہونے کا بھی تقاضا ہے۔ علی قادری صاحب، آپ خود اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، آپ نے کئی موقع پر اتحاد کی دعوت دی، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ نے یہ کہا کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں متحد ہو جاؤ۔ آپ حضرات صحابہ کی شان میں گھٹیا لب و لہجہ اختیار کر کے امت کو متحد نہیں کر سکتے۔ ہم صاف طور پر کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی اس حرکت پر توبہ کیجئے، امت کے سامنے آ کر معافی مانگیے، اور سارے عوام اور علماء سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا ان کی شان میں غلط لب و لہجہ اختیار کرے تو ایسے لوگوں کا متحدہ طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اور ہم خطبہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں وقفے وقفے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مناقب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلنے سے امت بھی محفوظ رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔